السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قال اللہ تبارک و تعالی بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ۔ معزز خواتین و حضرات، اللہ ملک العلام رب ذوالجلال والاکرام کی پاکیزہ کتاب قرآن مجید کا یہ 11واں پارہ، سورہ مبارکہ کا نام یونس، اور اس سورہ مبارکہ کی 106 آیت مبارکہ، اور اس آیت مبارکہ کا موضوع شرک کی نفی ہے۔ اللہ ملک العلام رب ذوالجلال والاکرام نے بظاہر اس آیت مبارکہ میں سرور کائنات امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا، بلکہ مخاطب فرمایا، لیکن در حقیقت اللہ رب العزت نے اس آیت مبارکہ کے ذریعے قیامت تک کی آنے والی انسانیت کو اس بات کا سبق دیا ہے کہ آپ لوگوں نے کسی بھی حالت میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بنانا۔ بامحاورہ ترجمہ سماعت فرمائیے گا، اور اللہ کو چھوڑ کر ایسی چیز کی عبادت مت کرنا جو آپ کو نہ تو نفع پہنچا سکے اور نہ کوئی نقصان۔ پھر بھی اگر آپ نے ایسا کیا تو آپ ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں کچھ بھی نہیں فرمایا، اس لیے کہ شاید امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں ان الفاظ کی وضاحت کی ضرورت ہے ہی نہیں۔ دیگر کتب تفسیر کا جائزہ لیا جائے تو اہل علم یہ فرماتے ہیں کہ رب کائنات نے یہاں امام الانبیاء سید الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا اور فرمایا کہ دراصل یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک بنائیں، لیکن آپ لوگوں کو یہ بات سمجھا دیں کہ قد امرنی ربی سبحانہ الا ادعو معہ غیرہ، کہ میرے اللہ نے مجھے اس بات کا حکم دیا ہے کہ میں اللہ کے مقابلے میں کسی کو شریک نہ بناؤں، اور یہ اصول عام ہے، یعنی اس کا تعلق کسی وقت یا کسی جگہ کے ساتھ نہیں ہے۔ یہ ایک ایسا اصول ہے جو ہر وقت اور ہر جگہ لاگو ہوتا ہے۔ اور یہ جو بات ہے نا، ما لا ينفعک ولا یضرک، اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ معبودان باطلہ وہ کسی بھی دور میں ہوں، ان کے پاس نفع اور نقصان کا اختیار جو ہے وہ نہیں ہے، اس لیے کہ نفع اور نقصان اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ اس حوالے سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان ذہن میں رکھیے گا جس میں آپ علیہ السلام نے اپنے ایک صحابی کو یہ نصیحت فرمائی کہ میرے صحابی یہ یاد رکھنا، اگر ساری کائنات مل کر تجھے فائدہ پہنچانا چاہے، اللہ تعالیٰ نہ چاہے تو کوئی فائدہ تجھے نہیں پہنچ سکتا، اور اگر ساری کائنات مل کر تیرا نقصان کرنا چاہے، رب کائنات نہ چاہیں تو کوئی تمہارا نقصان نہیں کر سکتا۔ اور یہ اصل میں ایمان کا بدیہی تقاضا ہے۔ معزز خواتین و حضرات، اگر ہم نے ایمان کے اس تقاضے کو نہ سمجھا تو یوں سمجھ لیجئے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کو پہچانا ہی نہیں، ہم نے اللہ تعالیٰ کو جاننے کی کوشش ہی نہیں کی۔ اس لیے کہ نفع و نقصان کا اختیار اللہ کے پاس ہے، یہ ہمارے ایمان کی بنیادی عقائد ہے، اس پر ہم سب کو خصوصی طور پر غور کرنا چاہیے۔ اس لیے
کہ چاہے کوئی فوت شدہ ہو، چاہے کوئی زندہ ہو، چاہے کوئی درخت ہو، چاہے کوئی پتھر ہو، چاہے کوئی مورتی ہو، چاہے کوئی قبر یا مزار ہو، نفع اور نقصان صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ اور یہاں اہل علم نے ایک اور بات بیان فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں انسان کی عقل کو بھی جھنجھوڑا ہے کہ جب اس بات کا پتہ چل گیا کہ نفع اور نقصان انسان کے ہاتھ میں نہیں ہے تو پھر ایسے لوگوں کو پکارنے کا فائدہ کیا؟ تو فرمایا فَإِن فَعَلْتَ، یعنی آپ کو جس چیز سے منع کیا گیا ہے غیر اللہ کی عبادت سے، غیر اللہ کو مدد کے لیے پکارنے سے، تو پھر یہ بات یاد رکھیے کہ پھر آپ کا شمار ظالموں میں سے ہو جائے گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو شرک کر ہی نہیں سکتے، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام تو شرک کر ہی نہیں سکتے، لیکن ان الفاظ کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے دراصل دو چیزیں ہمارے سامنے رکھی۔ پہلی چیز تو یہ کہ شرک کوئی بھی کرے اسے معافی نہیں ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات کہی جا سکتی ہے تو میری اور آپ کی حیثیت کیا ہے؟ اور عربی زبان میں کہتے ہیں الظلم کیا ہے؟ وضع الشیء فی غیر محلہ، کسی چیز کو اٹھا کر اس کی اصل جگہ سے دوسری جگہ پہ رکھ دینا۔ سورہ لقمان میں 13ویں آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الشرک لظلم عظیم، کہ شرک جو ہے وہ بہت بڑا ظلم ہے۔ اور ہماری عام جو معمول کی زندگی ہے اس میں اگر ہم دیکھیں تو ابھی تو خیر ترقی یافتہ دور ہے، لیکن آج سے 35-40 سال پہلے تک آپ کے علم میں یہ بات ہونی چاہیے کہ بار برداری کے لیے، نقل و حمل کے لیے اور کھیتی باڑی کے لیے جانور استعمال ہوتے تھے، اور کھیتی باڑی کے لیے زیادہ تر استعمال بیلوں کا ہوتا تھا یا بھینسوں کا ہوتا تھا، اور دوسری طرف بار برداری کے لیے، آمد و رفت کے لیے گھوڑے وغیرہ استعمال ہوتے تھے۔ تو میرا خیال ہے یہ سادہ سی مثال آپ کو اچھی طرح سمجھ آ جائے گی کہ اگر آج کے دور میں بھی ایک آدمی کہے کہ میں گھوڑے کے ذریعے کھیتی باڑی کا کام کر لوں اور بیل کو تانگے کے آگے جوت کر اس سے بار برداری یا آمد و رفت کا کام لے لوں، یا یوں کہہ لیجئے کہ دوسری طرف ہم چلتے ہیں کہ کوئی بندہ یہ کہے کہ ٹریکٹر جس کا کام بار برداری، تھوڑا بہت سامان ادھر ادھر کرنا ٹرالی کے ذریعے، یا کھیتی باڑی ہے اس پر بندہ سواریاں بٹھانا شروع کر دے، اور جو آمد و رفت کے لیے ہمارے پاس چیزیں ہیں، کاریں ہیں، بسیں ہیں، تو ان کے ذریعے بندہ کہے کہ میں کھیتی باڑی کر لوں، تو ہر آدمی کہے گا یہ ظلم ہے۔ تو چونکہ عبادت یہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کا حق ہے، مشکل وقت میں پکارنا یہ بھی صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کا حق ہے، تو اس لیے اس کو شرک سے، اس کو ظلم سے تعبیر کیا گیا۔ اور یہاں اہل علم یہ فرماتے ہیں کہ اس آیت مبارکہ میں بلاغہ کی ایک اصطلاح ہے التعریض بغیرہ، کہ کہنا کسی کو اور سنانا کسی کو۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو مخاطب کر کے یہ بات کہی گئی، لیکن قیامت تک انسانیت کو یہ بات سمجھائی گئی کہ اگر تم لوگوں نے شرک کیا تو تمہارا شمار ظالموں میں سے ہو جائے گا۔ اس کے ساتھ ہی اس آیت مبارکہ کی مختصر تفسیر مکمل ہوتی ہے۔ رب کائنات نے چاہا تو انشاءاللہ آنے والے سبق میں ہم اگلی آیت مبارکہ پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو سمجھ کر اس کے مطابق عمل کر کے اپنی دنیا اور آخرت بہتر بنانے کی توفیق مرحمت فرمائے۔